لیکن معتکف کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نیت کر کے اعتکاف کی مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، وہ جھوٹ بولنے سے بھی بچ جاتا ہے، غیبت کرنے سے بھی بچ جاتا ہے، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے سے بھی بچ جاتا ہے، وہ ہر قسم کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ کیوں بچتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے مسجد کا ماحول ہے، اس کے سامنے اللہ کا خوف ہے، اس کے سامنے خوف خدا ہے، ہمیشہ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہمیشہ وہ تنہائی میں اللہ کو پکار رہا ہے، ہمیشہ رات کی تنہائی میں، رات کی خلوت گاہ میں اس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک آدمی 24 آورس مسجد میں گزارتا ہے، آپ مجھے بتائیے گناہوں کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ مسجد کا ماحول پاک ماحول ہوتا ہے، مسجد پاک جگہ ہوتی ہے، اور پاک جگہ میں ایک مومن کے دل میں گناہ کا وہم و گمان ہونا دور دور تک تصور نہیں ہوتا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کا پہلا اور دوسرا عشرہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، ختم ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، گزر رہا ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ اللہ پاک اس آخری عشرے میں بہت سارے جہنمیوں کے نام جہنمیوں کے فہرست سے نکال کر آزاد کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے رمضان المبارک کی فضیلت بھی آ گئی، زکوٰۃ کے تعلق سے وہ فضیلت بھی آ گئی کہ مال کہاں پر خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے۔ اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے تو اعتکاف کے تعلق سے کچھ مسائل اور فضائل مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ آخری عشرے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مکمل مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے، 10 دنوں کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جس سال ہوا ہے، یعنی جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ پوشی فرمائے ہیں، اس سال اللہ کے نبی نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا۔ یہ روایتیں فضائل اعمال کے اندر موجود ہیں۔ اعتکاف کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے، اعتکاف اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آنے کے بعد مستقل مسجد میں رہنے کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا نام ہے اعتکاف۔ ایک ہوتا ہے میں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آئے، نماز پڑھ کر چلے گئے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد کو آئے، کچھ وقت مسجد میں گزارے، پھر ہم اپنے کاروبار کے لیے، ہم اپنے گھروں کے لیے چلے گئے۔ لیکن اعتکاف اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی مستقل نیت کر کے آیا ہوا ہے کہ میں اکثر وقت اللہ کے لیے مسجد میں گزاروں گا، اس چیز کا نام ہے اعتکاف۔ نماز پڑھ کر باہر چلے گئے، دوستوں کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں،
والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یہ طریقہ الگ ہے۔ لیکن اعتکاف کی فضیلت الگ ہے، اعتکاف کا مسئلہ الگ ہے، آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اعتکاف 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کو واجب کہا جاتا ہے۔ تیسرا اعتکاف اس کو کہا جاتا ہے جو نفل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے سنت اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ سنت اعتکاف اس کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی 10 دن کی نیت کر کے اعتکاف کے غرض سے مسجد کو آتا ہے، مکمل 10 دن اور 10 راتیں مسجد کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، 10 دنوں تک مکمل مسجد میں ٹھہرا ہوا رہتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، سنت والا اعتکاف کہا جاتا ہے۔ جو 10 دن مکمل بیٹھتا ہے یہ سنت والا اعتکاف ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اکثر مرتبہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کو واجب کہا جاتا ہے۔ واجب اعتکاف اس کو کہتے ہیں ایک آدمی نے منت مان لیا، نظر مان لیا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف اللہ کے لیے کروں گا۔ یہ واجب اعتکاف ہو گیا، گویا کہ اس کا وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ جتنے دنوں کی وہ نیت کیا ہے، جتنے دنوں کی وہ نظر مانا ہے، جتنے دنوں کی وہ منت مانا ہے، اب اس کے ذمے واجب اور فرض ہو گیا، گویا کہ وہ اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس کے ذمے لازم ہے۔ یہ ہو گیا واجب اعتکاف۔ تیسرا اعتکاف ہوتا ہے نفل والا اعتکاف۔ نفل اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ آدمی جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، ہر نماز کے لیے نیت کرتا ہے۔ نفل اعتکاف کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی دن متعین ہے، وہ جتنے دنوں کا نیت کرنا چاہے کر لے سکتا ہے، جتنے وقت کا چاہے اتنے وقت کا وہ نیت کر کے اعتکاف کی نیت باندھ کر مسجد میں ٹھہر سکتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں رہیں، ایک واجب، ایک سنت، تیسرا نفل۔ یہ تینوں کی فضیلتیں ہمارے سامنے آ گئی کہ سنت کس کو کہتے ہیں، نفل کس کو کہتے ہیں، واجب کس کو کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، اعتکاف کس لیے کیا جاتا؟ اس لیے کہ روز اول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر بھی وہ ماحول دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ عظیم سنت آج کے دور میں بھی باقی ہے، اور امت مسلمہ اس عظیم سنت پر عمل کر رہی ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اس سنت پر عمل ہوتا رہے گا۔ لیکن آج بعض چیزیں ہیں، ہم نے ان چیزوں کا غلط استعمال کر لیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہی اعتکاف ہے۔ اعتکاف میں آدمی بیٹھتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کو آ جاتا ہے، اب وہ مسجد میں آنے کے بعد وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر چکا ہے۔ اعتکاف میں آنے کے بعد اب اس کو معلوم ہوا کہ رشتہ دار میں کوئی آدمی بیمار ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعتکاف کی نیت کر کے مکمل طور پر مسجد کو آ گیا ہے،
اب اس کے لیے کچھ شرائط ہے، کچھ چیزوں پر وہ عمل کرنا پڑے گا، کچھ چیزوں کی وہ پابندی کرنا پڑے گا، کچھ چیزوں سے وہ رکنا پڑے گا، تب جا کر اس کا سنت والا اعتکاف مکمل ادا ہوتا۔ اگر ہم نے ان چیزوں کی پابندی نہیں کی، ان چیزوں کی رعایت نہیں کی، ہم نے سنت والا اعتکاف یہ سمجھ لیا کہ گھر کو گئے، گھر کو جانے کے بعد بستر کو باندھ لیا اور کچھ کپڑے ہم نے انتظام کر کے رکھ لیے اور مسجد میں آ کر پڑے رہے، اس کا نام اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف اس چیز کا نام ہے مکمل ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر دینا ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ حضرت اماں عائشہ راوی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے 10 دنوں کا آ گیا، اب اس کو معلوم ہوا کہ رشتہ دار بیمار ہیں، دوست بیمار ہیں، عزیز و اقارب بیمار ہیں، اب اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائے، وہ بیمار کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا۔ اب اس کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، اب لازم بات ہے کہ وہ نہ جائے کہ وہ بیمار ٹھیک نہیں ہوگا، دوسرے رشتہ دار ہیں، جائیں گے، عیادت کریں گے، اس کی دیکھ بھالی کریں گے، تیرے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معتکف کے لیے یہ چیز بھی ضروری اور شرط ہے، وہ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے نہ جائے۔ اعتکاف میں بیٹھ گیا، مکمل اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دینا۔ اور دوسری بات یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے کے لیے معتکف آدمی جب مسجد کو آ جاتا ہے، وہ رات میں تنہائی میں بیوی سے صحبت کرنے کے لیے بھی نہ جائے، بیوی سے بوس و کنار کرنے کے لیے بھی نہ جائے، اس لیے کہ وہ سنت اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کو آیا ہوا ہے، کہ سنت اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کو آ گیا، 10 دنوں تک وہ اپنی بیوی سے ملاقات نہ کرے۔ اور ایک آدمی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آیا ہوا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر دیا ہے، خواہ مخواہ چاہے تجارت کی غرض سے ہو یا کسی اور غرض سے ہو، ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر کسی بھی صورت میں نہیں جا سکتا۔ یہ کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اعتکاف اتنی بڑی سنت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اکثر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس عظیم سنت کو میں اور آپ اگر ادا کرنا چاہے، اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہے، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک مسجد کے ماحول میں رہا، مسجد کے اندر رہا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے بھی گناہوں سے بچا ہوا رہتا ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا نہیں ہے، باہر ہے، روزے کی حالت میں بھی کبھی کبھار آدمی کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی کبھار آدمی کی زبان سے غلط الفاظ بھی نکل جاتے ہیں، کبھی کبھار روزے کی حالت میں کسی آدمی کے آدمی غیبت بھی کر بیٹھتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بھی بیان کر دیتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر نہیں رہا، وہ مسجد کے ماحول میں نہیں رہا، وہ مسجد کے چہار دیواری کے اندر نہیں رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کبھی جھوٹ بولنے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی آنکھ سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی ہاتھ سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی پیر سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی دل اور دماغ سے گناہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسجد کے ماحول میں وہ نہیں رہا۔ ہاں، نماز پڑھنے کے لیے کچھ وقت تو دیتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے باہر چلا جاتا ہے، یہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن معتکف کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نیت کر کے اعتکاف کی مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، وہ جھوٹ بولنے سے بھی بچ جاتا ہے، غیبت کرنے سے بھی بچ جاتا ہے، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے سے بھی بچ جاتا ہے، وہ ہر قسم کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ کیوں بچتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے مسجد کا ماحول ہے، اس کے سامنے
سامنے اللہ کا خوف ہے، اس کے سامنے خوف خدا ہے، ہمیشہ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہمیشہ وہ تنہائی میں اللہ کو پکار رہا ہے، ہمیشہ رات کی تنہائی میں، رات کی خلوت گاہ میں اس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک آدمی 24 آورس مسجد میں گزارتا ہے، آپ مجھے بتائیے گناہوں کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ مسجد کا ماحول پاک ماحول ہوتا ہے، مسجد پاک جگہ ہوتی ہے، اور پاک جگہ میں ایک مومن کے دل میں گناہ کا وہم و گمان ہونا دور دور تک تصور نہیں ہوتا۔ لیکن آج اعتکاف کی کیفیت کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف اس چیز کا نام ہے، ہم مسجد کو آئے لوگوں سے گفتگو کریں، مسجد کو آئے مسجد کا ایک کونا پکڑ لے، ہم اعتکاف کے غرض سے گھر میں کہہ کر آ رہے ہیں کہ ہم 10 دنوں کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد کو جا رہے ہیں۔ اور آج ایک بڑا فتنہ ہے کہ ساتھ میں لوگ آتے ہوئے اپنے موبائل کو ساتھ میں لے کر آ رہے ہیں۔ آج اعتکاف کا غلط فائدہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے 15 سال پہلے جب ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، جب ہمارا بچپن کا دور تھا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اتنے اخلاص کے ساتھ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے کہ اس خلوت گاہ سے اٹھ کر آتے، جتنی عبادت کرنا ہوتا ہے یوں سمجھے کہ صرف فرض نماز پڑھنے کا موقع ملتا، فرض نماز پڑھتے اور نفل نماز پڑھتے، سنت نماز پڑھتے، پھر اس جگہ سے اٹھ کر اپنی خلوت گاہ کو چلے جاتے، اس جگہ سے اٹھ کر اپنی خلوت گاہ میں داخل ہو جاتے تھے، اور ایسی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم نے خود بچپن کے اندر دیکھا ہے لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں سے بات کرنے کے لیے بھی وقت نہیں دیتے تھے۔ کچھ گھنٹے تو دور کی بات ہے، کچھ منٹ تو دور کی بات ہے، کچھ سیکنڈ بھی وہ لوگوں کو نہیں دیتے تھے کہ لوگ آ کر ہم سے بات چیت کر، اس لیے کہ ہم نے جو نیت کر کے مسجد کے اندر آ گئے، یہ سارا کا سارا وقت اللہ کے لیے ہم دے دیے۔ اب اس وقت میں ہم ضائع نہیں کر سکتے، ہم اس وقت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ اعتکاف میں آدمی آ کر بیٹھ جائے، مسلسل اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف اس چیز کا نام اعتکاف نہیں ہے کہ ہم ایک پردہ ڈال لیے، ہم ایک کچھ چیزیں رکھ لیے، کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیے، اوڑھنے بچھانے کی چیزیں رکھ لیے، اور ہم اپنے آپ کو جا کر تنہائی میں اختیار کر لی۔ اس چیز کا نام اعتکاف نہیں ہے۔ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے پتہ چلتا ہے اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ مسلسل حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے، بلکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہر ایک شخص کے لیے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اپنے آپ کو دعاؤں میں گزارے۔ کس میں گزارنا ہے؟ جتنا زیادہ ہو سکے دعاؤں میں وقت گزارنا ہے۔ حضرت ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی کامل گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اعتکاف میں آدمی بیٹھتا ہے کہ کل جتنی عبادتیں ہوتے ہیں ایک فہرست بنانا ہے، ایک فہرست بنانا ہے کہ میری زندگی کے فلاں نمازیں چھوڑ گئی ہے، اب اعتکاف میں آیا ہوا ہے، اب اس کے لیے بہترین وقت ہے، ماحول ہے، اب اس کے پاس ایک لمبا وقت ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک مسلسل اس کے پاس وقت ہے۔ حضرت ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی نمازیں تمہاری زندگی کی چھوٹی ہوئی ہے وہ ایک ایک نماز کو یاد کر کے قضا کرتے جائے، ایک ایک نماز کو یاد کر کے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، بہترین موقع ملا ہوا ہے نمازوں کو ادا کرنے کا، ایک ایک نماز کو ادا کرتے جائے۔ کچھ وقت نمازوں میں گزارنا ہے، کچھ وقت تلاوتوں میں گزارنا ہے، کچھ وقت ذکر و اذکار میں گزارنا ہے، کچھ وقت مراقبے میں گزارنا ہے، کچھ وقت اللہ سے باتیں کرنے میں گزارنا ہے، کچھ وقت دعاؤں میں گزارنا ہے۔ یہ اعتکاف کا فضیلت، یہ اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن آج معاف فرمائے لوگ اعتکاف میں تو بیٹھتے ہیں لیکن اعتکاف کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔
اعتکاف میں بیٹھنے کا ان کو فائدہ معلوم نہیں ہوتا، اعتکاف میں بیٹھنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بزرگان محترم، لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود بھی آج گنہگار ہو رہے ہیں۔ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہوئے 10 دنوں کا اعتکاف کر رہے ہیں، 1 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں، یا جتنا وقت ان کے پاس ہے وہ 3 دنوں کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ اعتکاف کرنے کے باوجود بھی وہ گنہگار ہو رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے حضرت وہ کیسے؟ وہ ایسے گنہگار ہو رہے ہیں، اعتکاف میں آ کر بیٹھ گئے، لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب اعتکاف کرنے والا مومن، اعتکاف کرنے والا شخص بھی جو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کچھ افراد بیٹھتے ہیں، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب وہاں اللہ کے لیے وقت دیا ہوا تھا، اب یہاں آ کر دوستوں کے ساتھ وقت دے رہا ہے۔ اب لا محالہ 4-5 دوست مل کر بیٹھتے ہیں، اب کسی نہ کسی کی غیبت تو ہو جاتی ہے۔ اب اعتکاف میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، مسجد کے ماحول میں ہے، 4 دیواری کے اندر ہے، اب غیبت کر دیا تو گنہگار ہو گیا۔ اس لیے بزرگان محترم، اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے ہم خلوت گاہ کو اختیار کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے جتنے گناہ ہماری زندگی میں ہوئے ہیں، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ سے کہے، اے اللہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوا ہوں، اللہ میں 10 دنوں کے لیے یا 1 دن کے لیے میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے دکان کو چھوڑ کر، اپنے تجارت کو چھوڑ کر، اپنے دوست اور احباب کو چھوڑ کر، سب چیزوں سے تنہائی اختیار کر کے، سب چیزوں کو چھوڑ کر، اے اللہ میں آپ کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر کے آیا ہوا ہوں۔ اے اللہ اتنے گناہ ہوئے ہیں، اتنے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، میں اس نیت سے آ کر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے یقین ہے آپ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے، میرے آپ سب گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ جو مومن اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے آخر رات میں، لیلۃ الجائزہ والی رات میں، اللہ پاک اس کے سب گناہوں کو معاف فرما کر اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے یہ چیزیں بھی ضروری ہے کہ 10 دن کے لیے ہم اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس محلے کے اندر جو مسجد ہوتی ہے، اس مسجد میں اعتکاف کے لیے مکمل سنت والے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے 1 آدمی کے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ اس محلے اگر پورا محلہ بیٹھ جائے تو نور علی نور ہے، ہاں پورا محلہ نہیں بیٹھ سکتا تو پورے محلے والوں کی طرف سے 1 آدمی بیٹھ جائے تو محلے والوں سے وہ فرض کفایہ ساقط ہو جاتا ہے۔ 1 آدمی کم از کم مکمل اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر اس محلے کی مسجد میں کوئی آدمی اعتکاف نہیں کیا ہے، کسی آدمی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کسی آدمی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے سنت اعتکاف آ کر مسجد میں ادا کرے، کوئی آدمی مسجد کے اندر نہیں بیٹھا ہے، اگر وہ پورا عشرہ گزر گیا، وہ مہینہ گزر گیا، یہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر نہ بیٹھا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا، پورے محلے کے لوگ ذمہ دار ہیں، پورے محلوں کے لوگوں سے اللہ پاک سوال کریں گے۔ اس لیے بزرگان محترم، بہترین موقع ہے، بہترین وقت ہے، ہم رمضان المبارک کے الحمدللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، جہنم سے اللہ پاک اپنے بندوں کو آزاد کرنے والا یہ عشرہ گزر رہا ہے، شروع ہونے والا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم یہ آخری عشرے میں کچھ وقت اللہ کے لیے فارغ کر دے۔ سال کے 11 مہینے تو ہم کھاتے رہے، پیتے رہے، ٹائم پاسوں میں وقت کو گزار دیا، یہ آخر عشرہ کچھ ہم اللہ کے لیے فارغ کر کے عبادت میں گزاریں گے، اللہ پاک ہم سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اور اعتکاف میں آنے والوں کے لیے یہ بھی کچھ چیزیں ضروری ہے کہ وہ ساتھ میں موبائل لے کر نہ آئے، ہاں اگر لے کر آ رہا ہے، حضرات علماء فرماتے ہیں کہ صرف 10
دنوں کے لیے چھوٹا فون لے کر کے آ جائے, وہ ضرورت کے بقدر فون میں بات چیت کر لے. ایسا نہ ہو کہ لوگ اعتکاف کی نیت کر کے آ جاتے ہیں اور پردہ ڈال لیتے ہیں, پردہ ڈال لینے کے بعد گھنٹے گھنٹے موبائل استعمال کر رہے ہیں, لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں, بھائی بہنوں سے گفتگو کر رہے ہیں, دوستوں اقارب سے فون میں بات چیت کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے وہ اعتکاف کی فضیلت کو وہ کہاں سے پائے گا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف کر لیتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک جہنم سے اس بندے کو اتنا دور فرما دیتے ہیں جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی خلا باقی ہے, جتنی جگہ باقی ہے, ایک آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی خلا باقی ہے اتنا دور اس بندے کو اللہ پاک فرما دیتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس بہترین موقع ہے. خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, نوجوانی کا اکثر لمحہ ہمارا باہر گزرا ہوا ہے, اب ہمارے پاس بہترین موقع ہے نوجوانوں کا اپنا وقت مسجد میں اس وقت گزارے, اللہ کو منوائے, اللہ کو راضی کر لے. ایک آدمی اعتکاف میں آیا ہوا ہے, وہ پہلے داڑھی نہیں رکھ سکتا تھا, اب وہ اعتکاف میں آنے کے بعد یہ نیت کر لے کہ آج میں اعتکاف کر کے باہر جا رہا ہوں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اپنے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجا لوں گا, میں اپنے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کو سجا لوں گا. سنت ہے, تمام نبیوں کی سنت ہے. میں آج اعتکاف میں آیا ہوا ہوں, مکمل وقت گزار رہا ہوں, یہاں سے نکلوں گا تو اس چیز کا ارادہ کر کر کے جا رہا ہوں. اب تک میرے چہرے پر داڑھی نہیں تھی, اب میں اس کے بعد اپنے چہرے پر داڑھی روکوں گا. اب تک میری زندگی کے اندر میں جھوٹ بولتا تھا, لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا, غیبتیں کیا کرتا تھا, ناپ تول میں کمی کرتا تھا, ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کیا کرتا تھا, چوری کیا کرتا تھا, ایک دوسرے غیر محرم عورتوں پر غلط طریقے کی نظر ڈالتا تھا. اب اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہے جب اعتکاف میں بیٹھ کر وہ فارغ ہو کر جاتا ہے, وہ ان سب چیزوں کی نیت کر کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آج کے بعد میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا, آج کے بعد میں کسی کا مال چوری نہیں کروں گا, آج کے بعد میں ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا. یہ سب چیزوں کی نیت کر کے معتکف باہر نکلنا ہے, تب جا کر اس کا اعتکاف میں بیٹھنا فائدہ مند ہوتا ہے. ورنہ ایک آدمی 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھا, پھر اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد وہی جا کر پرانی حرکتیں کر رہا ہے, تو اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا نہ بیٹھنا دونوں بہتر تھا. ایک آدمی 10 دن اللہ کے لیے حوالے کر رہا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر رہا ہے, اعتکاف سے فارغ ہو کر جانے کے بعد اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ رد و بدل لانا چاہیے. اور اعتکاف میں بیٹھنے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کا وقت 20ویں روزے کے دن غروب آفتاب سے پہلے جو آدمی سنت اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے, اب اس کے لیے مسجد میں آنا ایک وقت ہے. جو آدمی 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے, مکمل نیت کر لیتا ہے, 20ویں دن کا روزہ, گویا کہ آج جمعے کا دن ہے, آج مغرب سے پہلے غروب آفتاب یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے ہم مسجدوں میں آ کر بیٹھ جانا, نیت کر لینا ہے. گویا کہ آج کا جو افطار ہے وہ مسجد میں کھولنا ہے جو سنت والا اعتکاف کر رہے ہیں. اور ہمارا اعتکاف 10 دنوں کا کب ختم ہوتا ہے؟ جب ہم مسجد کو آ گئے تو 10 دنوں کا اعتکاف ہم مکمل تراویح پڑھیں گے, اور عید کا چاند جب نظر آ جائے, جب ہمارے محلے میں اعلان ہو جائے کہ عید کا چاند نظر آ چکا ہے, اب اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے یہ بات ہے کہ وہ مسجد کے باہر مکمل سنت والا اعتکاف ادا کر کے نکل سکتا. گویا کہ عید کا چاند دیکھ کر وہ اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی باہر نکل سکتا ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ جو آدمی 10 دنوں کا مکمل اعتکاف کر لیتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ عید الفطر کی نماز پڑھ کر باہر جائے.
इसलिए कि 10 दिन एतकाफ किया है, मुकम्मल महीना रोज़ा रखा है, तरावीह पढ़ा है, कुरान की तिलावत किया है, ज़िक्र अस्कार किया है, इतने सब अमाल किया है और एतकाफ में बैठा है। और आखिर की जो रात होती है लैलतुल जायज़ा, वो बदले वाली रात होती है। एक आदमी किसी आदमी के पास काम करता है, मुकम्मल काम होने के बाद उसको मजदूरी दी जाती है। इसी तरह एतकाफ में बैठने वाले के लिए हमारी तरफ से ये राय है कि उस दिन रात का चांद, ईद उल फित्र का चांद जब नजर आ जाता है, एक रात अल्लाह के लिए गुजार ले। इसलिए कि 10 दिन एतकाफ किया है, अब शैतान उस वक्त खोला जाता है। अब एतकाफ में बैठने वाला इंसान अब बाहर निकलता है, बाजार को शॉपिंग के लिए जाता है और शैतान जो 10 दिन में जितने नेकियां इंसान कमाया है वो 10 सेकेंड में उसकी सारी नेकियों को ज़ाया कर देता है। इसलिए एतकाफ में बैठने वालों के लिए ये बात भी जहन में होना चाहिए कि ईद उल फित्र का चांद नज़र आने के बाद हज़रत उलमा ऐलान फरमाएंगे। हम कहते हैं कि उस रात को भी आप मस्जिद के माहौल में गुजारें, ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़कर आप जाएंगे, अल्लाह पाक आपके सब गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। बस अल्लाह पाक से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक मुझे और आपको एतकाफ़ की नीयत करके मुझे और आपको मस्जिद में 10 दिनों का एतकाफ़ करने के हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्द। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है।